ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے قصے آ رہے ہیں سب، وہ وقت یاد آ جاتا ہے جہاں یہ قصے پڑھتے تھے جناب کہ وہ چلے گئے، مولانا صاحب نام نہیں لیتا، تنقید ہو جائے گی، گھر میں کچھ نہ چھوڑا، 6 مہینے باہر رہے، بال بچے گھر میں تھے، گھر میں واپس آئے، بیوی سے پوچھا کہ کیسے گزارا کیا 6 مہینے، کہنے لگی کہ یہ بھینس تھی تو اس کا دودھ دوہتے تھے ہم، بچے چارہ وارہ لے آتے تھے، دودھ بیچ کے میں گزارا کرتی رہی، بچوں کو پالتی رہی۔ کہنے لگے اچھا یہ ہوا، تو میں بھی نہیں سمجھا کہ میری اس بزرگی میں کمی کیوں رہ گئی۔ پھر دوبارہ جب حکم ہوا جانے کا تو سب سے پہلے اس بھینس کو ذبح کر دیا کہ یہ میرے توکل کے راستے میں حائل ہو رہی ہے، یہ ہوتا ہے توکل۔ اور وہاں یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اونٹ کہاں ہے، کہتے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ کہنے لگے کیسے چھوڑا، کہنے لگے وہاں چھوڑ دیا توکل ہوگا۔ کہنے لگے پہلے اس کو رسی سے باندھ کے آ تو پھر توکل کر۔ یہ ہوتا ہے، یہ یقین کہ رسی سے باندھا ہوا اونٹ نہیں بھاگے گا، یہ توکل ہے کہ خدا کا قانون اتنا محکم ہے کہ اس کے مطابق کچھ کیا جائے تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اسے توکل کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ وہ رزق کی تلاش کرتے ہو، ان کہاں توکل بخدا۔ کہنے لگے کہ پہلے دانہ بیج ڈالو زمین میں اور پھر توکل کرو خدا کے اوپر، اس کی قانون کی محکمیت۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے راستے میں بڑا صبر آزما راستہ ہے، حق کے راستے میں اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ کہا سب سے پہلے اس راستے میں تمہارے بیوی بچے حائل ہوں گے، اگر وہ تمہارے ہاں ہم آہنگ نہیں ہیں تمہارے مقصد سے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس مقصد کے لیے یہ جو باطل کے خلاف نبرد آزمائی تھی، اس مقصد کے لیے جو پہلا قدم تھا مالی ایثار اور قربانی کا، اس میں یہ کہا تھا نا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، پوچھتے ہیں کہ کتنا دے دیں دوسروں کے لیے، کہہ دو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے، سب کا سب۔ اب اگر بیوی بچے ہم آہنگ نہیں اس سے، تو وہ تو پہلے دن چلا اٹھے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، کل کو مصیبت پڑ گئی ہمارے اوپر، کون اس کے لیے بھگتے گا؟ تم تو چلے جاؤ گے، یا تم تو چپکے سے بیٹھ جاؤ گے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کچھ کر دیا، جو کیا کرو گے۔ کہا قرآن نے اسی لیے کہا تھا کہ بیوی کے انتخاب کے لیے پہلے یہ دیکھو کہ وہ آئیڈیالوجی میں متفق ہے تم سے یا نہیں۔ میں نے یہ جو ترجمہ کر دیا ہے نا، وہ ہے قرآن نے، مشرک وہ ہے جو تمہارے ساتھ آئیڈیالوجی میں اشتراک نہ کر رہا ہو، وہ کچھ اور ساتھ میں لا رہا ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے، نہ مشرک مرد مشرک عورت سے، نہ مشرک عورت مومن مرد سے۔ تو وہ اختلاف ہے بنیادی نظریہ زندگی کا، نظریہ زندگی کے مطابق ہو میاں بیوی، تو پھر تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ گھر جنت ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جہاں یہ اختلاف ہو، 1000 قسم کی آسائشیں بھی میسر وہاں ہوں، وہاں اس گھر میں وہ آگ ہوتی ہے جسے خدا کہتا ہے کہ دلوں کو لپیٹ لیا کرتی ہے۔ اس لیے وارن کیا کہ اگر گھر میں یہ کیفیت نہیں ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ اس راستے میں تمہارے بیوی بچے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، سارے نہیں، تمام بیوی بچے نہیں۔ قرآن نے تو دوسری جگہ کہا ہے کہ دعا یہ ہے مومن کی کہ یا اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بیوی کے متعلق کہا ہے کہ باعث سکون و راحت ہے تمہارے لیے۔ من ازواجکم، ان میں سے جو ہم آہنگ نہیں ہے تمہارے ان مقاصد حیات کے ساتھ، تو ان کی وہ تمہاری دشمن بن جائیں گے، تمہارے مقصد کے دشمن بن جائیں گے۔ کہا اس کے لیے کرنے کی بات یہ ہے، یاد رکھو وَإِن تَعْفُوا، آگے بڑھ جاؤ ان تنگ نائیوں سے۔ یہ جو ان کی تنگ نظری ہے جو کہتے ہیں کہ اپنے ہی بال بچوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کیا دوسروں کی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنا آپ کریں، وہ ہم ان کے لیے کوئی ذمہ دار ہے ان کے ہم۔ کہا نہ، تاخو کے معنی بڑا اہم ہے یہاں، بنیادی معنی اس کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھ جاؤ ان تنگ نہ ہو،
گزر جا بن کے سیل تند رو بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جائے، یہ ہے تاب، آگے بڑھ جاؤ ان سے، یہ بڑی تنگنائیں ہیں تمہارے لیے یہ پیدا کر رہے ہیں، وَتَصْفَحُ ہمواریاں پیدا کر دو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، ہمارے اور ہمسائے کے گھر کے اندر جو دیوار کھڑی ہوتی ہے اس سے یہ دو گھر ہوتے ہیں، اگر یہ گھروں کی دیواریں درمیان میں نہ ہوں تو معاشرہ ہوتا ہے۔ ہم صبح جو نکل جاتے ہیں باہر تو یہی افراد ہوتے ہیں گھروں کے اندر جن کا الگ الگ گھر ہوتا ہے، یہی ہوتے ہیں جن کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ کہاں یہ تنگ ناؤں سے نکل جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، یہ جو راستے میں دیواریں کھڑی ہیں نا تمہارے، دیواروں کو ہٹا دو اور اس کے بعد تمہارا خاندان معاشرہ بن جائے گا، معاشرہ عالمگیر انسانیت بن جائے گی۔ وَتَغْفِرُوا اس طرح سے حفاظت کا سامان طلب کرو، اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خدا کا قانون حفاظت بھی دیتا ہے، سامان نشو و نما بھی دیتا ہے۔ انما اموالکم معاف رکھیے گا، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کیا لفظ ہے یہاں، کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے جو کہا ہے اولاد اور مال اور یہ بیوی بچے یہ تمہارے لیے دشمن ہے تو ان کو ذبح کر کے نکل جاؤ کتاب، یہ تو ہے ہی، کہا اگر نہیں، یہ وہ کٹھالی ہے، سنار کے ہاں وہ آگ کی کٹھالی ہوتی ہے نا، اس میں وہ ڈالتے ہیں ایک چیز کو جسے وہ سونا کہہ کے دیتی ہے، وہ کٹھالی کیا کرتی ہے، وہ کٹھالی پگھلاتی ہے اور اس میں وہ الگ کر دیتی ہے، خالص سونا اتنا ہے اور اس میں کھوٹ اتنا ہے، پورے کا پورا خالص ہے تو پھر یقین ہو جاتا ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہے تو وہ بھسم کر دیتی ہے۔ کٹھالی ایک آگ تو ہے، بجائے خیش وہ یہ بات نہیں کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے، اس سے تو ایک کام لیا جائے گا یہ دیکھنے کا کہ کھوٹ کتنا ہے اور خلوص کتنا ہے، کہنے کہ تمہارے خلوص ماپنے کا جو ذریعہ یا کٹھالی ہے یہ بال بچے ہیں۔ واہ واہ، اپنے آپ کو اس کٹھالی میں ڈال کے پھر دیکھ لو کہ کتنا خلوص ہے تمہارے ہاں اور کتنا کھوٹ ہے، یہ بتا دیں گے۔ اور بات بھی یہی ہے عزیزان من، مرتا وہیں آ کے ہے آدمی، باہر اگر اکیلا ہو پھر تو وہ سب کچھ جھیل لیتا ہے صاحب، ان کی خاطر بہت کچھ کرتا ہے صاحب، بڑھاپے میں بھی سب کچھ میسر ہے اور اس کے باوجود الہاکم التکاثر لگا ہوا ہے وہ اس ریس کے اندر۔ وہ بابا تمہیں اب ضرورت کیا ہے؟ یہ چھوٹے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ کر کے مجھے جانا چاہیے نا، تو اپنے لیے تو وہ 2 روٹیاں ہی کافی تھیں اور چند سال باقی تھے، اور ان کے لیے تو پھر لا انتہا ہوتا ہے۔ فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن اگر تم نظام خداوندی کو قائم کرو گے بہت اجر عظیم وہاں سے ملے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اپنی حد تک، استطاعت کا پوری کی پوری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق یہ کرو۔ طریقہ کیا ہے؟ امراً واسمعوا واطیعوا، قرآن کریم میں جہاں بھی اس نظام کے متعلق کہا گیا ہے وہ سمعنا واطعنا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ اطانا تو یہ ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی اوبے کرتے ہیں، یہ سمانا ساتھ کیوں ہے، سمعنا ساتھ کیوں ہے، ہم سنتے ہیں۔ قرآن جو نظام قائم کرتا ہے اس میں صرف کتابوں کی روح سے ہی اوبیڈینس یا اطاعت نہیں ہوتی، اس میں زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر موقع کے اوپر قرآن سے استنباط کر کے دیکھتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، وہ اناؤنس کرتا ہے، یہ سنتے ہیں، اس کے مطابق اطاعت کرتے ہیں۔ سمعنا ضروری ہے اس اطاعت کے لیے جو نظام کی روح سے اطاعت کی جائے، مذہب میں ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں تو کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے، ہدایہ اٹھا لیجئے، شامی اٹھا لیجئے، رد المختار اٹھا لیجئے اور اس کے اندر مسئلہ دیکھ لیجئے، وہ مسئلہ آپ نے دیکھ لیا، خود نہیں دیکھتے کہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا، اسی سمعنا کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ سمعنا کے معنی ہے کہ کوئی ایسی اتھارٹی کہ جو یہ کہے کہ یہ کرو پھر تم کہو ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، انفقوا، پہلا ہی شرط یہ ہے کہ کھلا رکھو اپنی کمائی، اپنے مال، یہ
بظاہر نظر آئے گا کہ دوسروں کو تم نے